یہ بات ہے 1978 کی۔ کانگریس کو 1977 کے انتخابات میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اندرا گاندھی اپنی نشست بھی نہ جیت سکی۔ مرارجی دیسائی بھارت کے وزیر اعظم بن گئے۔ ایم او متھائی جو بھارت کے پہلے وزیر اعظم اور اندرا گاندھی کے والد پنڈت جواہر لال نہرو کے پرسنل سیکرٹری تھے، ان کی یادداشتوں پر مبنی کتاب ریمیننسز آف دا نہرو ایج کی اشاعت نے بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کتاب میں ایسے دھماکہ خیز انکشافات تھے کہ بہت جلد اس پر پابندی لگا دی گئی۔ دباؤ اس قدر بڑھا کہ مصنف ایم او متھائی کو اس کتاب کا 29واں باب حذف کرنا پڑا۔ یہ باب دراصل ایم او متھائی کے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ ناجائز تعلق اور معاشرے کی تفصیل پر مبنی تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ریمیننسز آف دا نہرو ایج نامی کتاب میں جواہر لال نہرو کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی بہت کچھ لکھا گیا۔ اس متنازع ترین کتاب میں اور کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، ترازو کے سلسلے کتاب کہانی کے اس شو میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایم او متھائی کی تصنیف ریمیننسز آف دا نہرو ایج سے متعلق پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ایم او متھائی 49 ابواب پر مشتمل اس تصنیف کے آغاز میں ہی واضح کرتے ہیں کہ یہ کتاب صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ذہن کو روایتی نوعیت کی تمام تر ذاتی وفاداریوں سے آزاد کر دیا اور صرف تاریخ کے حوالے سے عائد ذمہ داری کو ملحوظ خاطر رکھا۔ مسیحی خاندان میں پیدا ہونے والے ایم او متھائی نے امریکی فوج میں خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے 1945 میں جواہر لال نہرو کے جیل سے رہا ہونے پر ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ غیر شادی شدہ ہیں، ان کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ وہ پرسنل سیکرٹری کے طور پر انہیں تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایم او متھائی نے کہا کہ وہ بغیر مشاہرے کے ہی کام کرنے کو تیار ہیں۔ جواہر لال نہرو نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ چنانچہ ایم او متھائی 1946 میں رضاکارانہ طور پر جواہر لال نہرو کے ساتھ پرسنل سیکرٹری کے طور پر جڑ گئے۔ تقسیم ہندوستان کے بعد جب نہرو بھارت کے پہلے وزیر اعظم بنے تو ایم او متھائی کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم کے پرسنل پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ اگرچہ ان کے نائب کی تنخواہ 1500 روپے ماہوار تھی، مگر ایم او متھائی نے خود اپنی تنخواہ 750 روپے ماہوار مقرر کروائی۔ بعد ازاں جب انہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کا درجہ دیا گیا تو ان کی تنخواہ بڑھا کر 1500 روپے ماہوار کر دی گئی۔ ایم او متھائی جو میک کے نک نیم سے مشہور تھے، نہرو کے دور حکومت میں اس قدر طاقتور اور بااختیار افسر تھے کہ انہیں ڈی فیکٹو پرائم منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر سمجھا جاتا تھا۔ کوئی فائل، کسی قسم کا کوئی سرکاری اور غیر سرکاری کاغذ یا پھر کوئی ملاقاتی ایم او متھائی کے پاس آئے بغیر براہ راست وزیر اعظم جواہر لال نہرو تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ فیروز گاندھی جو جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی کے شوہر تھے، انہوں نے ایک بار ارکان پارلیمنٹ کی محفل میں گلہ کرتے ہوئے کہا کہ جواہر لال نہرو کا داماد میں نہیں بلکہ ایم او متھائی ہے۔ فیروز گاندھی کی اندو یعنی اندرا گاندھی سے شادی کیسے ہوئی، یہ تفصیل بھی ایم او متھائی نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا۔ الہ آباد میں پارسی شراب فروش جہانگیر فریدون گاندھی کے بیٹے فیروز گاندھی نہرو کی بیوی کے ساتھ کانگریس پارٹی میں بطور رضاکار کام کرتے تھے۔ اس دوران انہیں ان کی بیٹی اندو سے پیار ہو گیا۔ دسمبر 1935 میں جب نہرو کی اہلیہ جرمنی کے اسپتال میں بستر مرگ پر تھی تو انہیں یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں ان کی بیٹی اندرا گاندھی فیروز سے شادی نہ کر لے۔ جب اندرا گاندھی برطانیہ پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی تو فیروز گاندھی اپنی کسی آنٹی سے پیسے لے کر انگلینڈ گئے اور وہاں ان دونوں کا تعلق مزید مضبوط ہو گیا۔ اندرا گاندھی نے 1941 میں بھارت واپس آ کر اپنے والد سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ فیروز گاندھی سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ جواہر لال نہرو نہ مانے تو اندرا نے ناراض ہو کر ملک چھوڑنے کی دھمکی دے ڈالی۔ نہرو خاندان کے تمام افراد اس شادی کے خلاف تھے، مگر بیٹی کے ضد کے سامنے آخرکار پنڈت جواہر لال نہرو کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور 1942 میں
ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ ایم او متھائی کا دعویٰ ہے کہ اندرا گاندھی اور فیروز گاندھی کی شادی ہندو دھرم کے مطابق ہوئی، کیونکہ فیروز گاندھی پارسی اور اندرا گاندھی ہندو تھی، اس لیے یہ بین المذاہب شادی عدالت میں سول میرج کے طور پر ہی رجسٹر ہو سکتی تھی، مگر پنڈت جواہر لال نہرو نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر یہ شادی ہندو دھرم کی رسوم و روایات کے تحت کروائی، اس لیے اس شادی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ ایم او متھائی کہتے ہیں کہ اس حساب سے اندرا گاندھی فیروز گاندھی کی بیوی نہیں بلکہ محض داشتہ تھی، اور ان دونوں کے بچے ناجائز تھے۔ بہرحال اس شادی کے بعد داماد اول یعنی فیروز گاندھی کے مستقبل سے متعلق غور و فکر شروع ہوا۔ پہلی فرصت میں فیروز گاندھی کو ایسوسیٹڈ جرنلز، جس کے زیر انتظام نیشنل ہیرلڈ اور قومی آواز شائع ہوا کرتے تھے، اس کا منیجنگ ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا۔ فیروز گاندھی کچھ عرصہ کے لیے انشورنس ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتے رہے، اور پھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کو کہہ کر فیروز گاندھی کو دستور ساز اسمبلی کا رکن منتخب کروایا گیا۔ 1951 میں فیروز گاندھی لوک سبھا کے ممبر منتخب ہوئے اور پھر 1960 میں وفات تک اسمبلی کے رکن رہے۔ ایم او متھائی کے مطابق فیروز گاندھی نہایت دل پھینک قسم کے شخص تھے۔ مسز پنڈت کی ایک بیٹی جو نیشنل ہیرلڈ میں اپرینٹس کے طور پر کام کر رہی تھی، فیروز گاندھی کو اس سے پیار ہو گیا۔ جب مسز پنڈت کو خبر ہوئی تو وہ ماسکو سے پہلی فلائٹ لے کر لکھنؤ پہنچی اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ روس لے گئی۔ کچھ عرصہ بعد فیروز گاندھی نے آل انڈیا ریڈیو میں کام کر رہی اتر پردیش حکومت کے ایک مسلمان وزیر کی بیٹی سے عشق لڑایا۔ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیروز گاندھی نے اندرا گاندھی کو بھی اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ان دونوں میں باقاعدہ اس حوالے سے لڑائی ہونے لگی کہ فیروز گاندھی کے دوسری شادی کرنے کے بعد اندرا گاندھی کے بچے کس کے پاس رہیں گے، مگر اسی اثناء میں مسلمان وزیر کو اپنی بیٹی کے ارادوں کی خبر ہوئی تو وہ لکھنؤ سے دلی آئے اور اپنی بیٹی کو واپس لے کر چلے گئے۔ یوں یہ عشق بھی ناکام رہا۔ فیروز گاندھی جو اندرا گاندھی سے محض 5 سال بڑے تھے، 1958 میں انہیں پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا اور 8 ستمبر 1960 میں وہ 48 سال کی عمر میں چل بسے۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ایم او متھائی پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی سے عمر میں 8 سال بڑے تھے۔ دونوں ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ اندرا گاندھی کے اپنے شوہر فیروز گاندھی سے تعلقات ناخوشگوار تھے تو ایم او متھائی کنوارے تھے، چنانچہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یہ رومانوی تعلق کیسے پروان چڑھا اور پھر کس طرح ختم ہوا، یہ سب روداد ایم او متھائی نے اپنی تصنیف ریمیننسز آف دا نہرو ایج کے 29ویں باب میں بیان کیا ہے، جو بعد ازاں حذف کر دیا گیا۔ اس چیپٹر کا نام ہے شی۔ بھارت میں وکاس پبلشرز کی شائع کردہ کتاب میں تو محض یہی لکھا گیا ہے کہ یہ باب حذف کر دیا گیا ہے، مگر دیگر ایڈیشنز میں یہ چیپٹر دستیاب ہے۔ اس میں پہلے تو ایم او متھائی نہایت رومانوی انداز میں اندرا گاندھی کا تعارف کرواتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مصر میں حسن کی دیوی کلیوپترا جیسی تیکھی ناک، فرانسیسی شہزادی پولین بوناپارٹ جیسی خوبصورت آنکھیں اور رومن دیوی وینس کی طرح سینے کے ابھار، یہ تھی اندو۔ اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں پر بال تھے جنہیں شیو کرنا پڑتا تھا۔ جسمانی اور ذہنی طور پر وہ عورت کے بجائے مرد محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں اسے مردانہ عورت کہوں گا۔ ایم او متھائی کے مطابق ان دونوں کی پہلی ملاقات 1945 کے موسم سرما میں اندرا گاندھی کے آبائی گھر میں ہوئی۔ تب اس کا ایک بیٹا تھا جو پیٹ کے بل زمین پر رینگتا دکھائی دیتا تھا۔ ایم او متھائی کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی کے بارے میں ان کا پہلا تاثر یہ تھا کہ دکھ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ دسمبر 1946 میں اس کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی جو ایک غیر مطلوب بچہ تھا، کیونکہ ایک نقص دور کرنے کے لیے اس بچے کے ختنے کروانا پڑے۔ ایم او متھائی لکھتے ہیں کہ اندرا گاندھی کے والد پنڈت جواہر لال نہرو نے 1946 کے موسم بہار میں انہیں ایک چھوٹی آسٹن کار لے کر دی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ متھائی انہیں ڈرائیونگ سکھائیں۔ کچھ دن ڈرائیونگ کی کلاسیں چلتی رہی اور چونکہ اندرا گاندھی پیٹ سے تھی تو چند ماہ کے لیے یہ سلسلہ مؤخر کرنا پڑا۔ دسمبر 1946 میں دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد فروری 1947 میں یہ سلسلہ پھر چل نکلا۔ کچھ عرصہ بعد اندرا گاندھی نے متھائی سے فرمائش کی کہ وہ اسے سینما لے کر جائیں اور پھر یہ معمول بن گیا
کہ جب بھی ایم او مٹھائی فارغ ہوتے تو اندرا اور وہ دونوں فلم دیکھنے جایا کرتے۔ اور پھر ایک روز اندرا گاندھی نے مٹھائی کو یہ کہہ کر پیار کا اظہار کرنے میں پہل کر دی کہ تم مجھے پیار نہیں کرتے؟ مٹھائی نے کہا پتہ نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں۔ ایم او مٹھائی کا دعویٰ ہے کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی پیش قدمی کیے بغیر 1947 کے موسم بہار تک اندرا گاندھی ان کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی۔ مٹھائی لکھتے ہیں جیسے ہی وہ مجھے دیکھتی اس کا چہرہ وفور جذبات سے سرخ ہو جایا کرتا۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ شادی کے فوراً بعد ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ یہ جان کر اسے شدید صدمہ پہنچا کیونکہ اس نے پورے خاندان کی مخالفت مول لے کر فیروز گاندھی سے پسند کی شادی کی تھی۔ اندرا نے بتایا کہ اچانک اس کے کوٹ، بلاؤز، ساڑیاں، جوتے اور ہینڈ بیگ غائب ہونے لگے۔ پہلے اسے ملازموں پر شک تھا، مگر پھر ایک پارٹی میں اسے اپنی یہ گمشدہ چیزیں ان دو خواتین کے زیر استعمال دکھائی دی جن سے ان کے شوہر فیروز گاندھی کے تعلقات تھے، تو وہ ساری کہانی سمجھ گئیں، یہاں تک کہ فیروز نے ان کی کتابیں بھی چرا کر ان خواتین کو تحفے میں دے دی۔ ایم او مٹھائی کہتے ہیں کہ جب اندرا گاندھی کے ساتھ ان کی قربت بڑھی تو انہوں نے دو چیزیں واضح کر دی۔ ایم او مٹھائی نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ بے وقوفوں کی طرح گھومنا پھرنا پسند ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے والد کے ساتھ ان کی وفاداری سب سے مقدم ہے، اور یہ چیز باہمی تعلق کو ایک خاص حد سے آگے بڑھانے میں رکاوٹ ہے۔ اندرا گاندھی نے کہا کہ جہاں تک تمہاری پہلی بات کا تعلق ہے تو ایک عرصہ ہوا شوہر کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ فیروز گاندھی مجھے چھوئے۔ اندرا گاندھی نے یہ بھی بتایا کہ اس کا شوہر فیروز گاندھی خواتین کے لیے جاذب نظر تو اب بھی ہے، مگر وہ نامرد ہو چکا ہے۔ دوسری بات سے متعلق اندرا گاندھی نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد کا اس معاملے سے کیا لینا دینا؟ کیا میں کوئی چھوٹی بچی ہوں؟ ایم او مٹھائی کا دعویٰ ہے کہ اس کے بعد اندرا گاندھی ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بسر کرنے لگی، اور اس کے باپ کے حوالے سے میں نے جن تحفظات کا اظہار کیا تھا اس بات کو لے کر وہ میرا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ مگر ایم او مٹھائی کہتے ہیں کہ وہ اندرا کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اس لیے وہ مزاحمت کرتے رہے، اور پھر وہ ہو گیا جسے سرحد پار کرنا کہا جاتا ہے۔ ایم او مٹھائی کہتے ہیں 18 نومبر 1947 کو اندرا گاندھی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ سونا چاہتی ہوں، کل شام مجھے ان جنگلات کی طرف لے جاؤ جہاں کوئی نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے عورتوں سے تعلقات کا کچھ زیادہ تجربہ نہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ چنانچہ 19 نومبر 1947 کو اس کے جنم دن کے موقع پر ہم لانگ ڈرائیو پر نکلے اور ایک سنسان جگہ کا انتخاب کیا۔ واپسی پر میں نے اسے بتایا کہ اگرچہ تم بچے کو دودھ پلانا چھوڑ چکی ہو، مگر مجھے تمہاری چھاتیوں میں دودھ کی رمق محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ میں جنسی تعلق کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس نے مجھے اس موضوع پر پڑھنے کے لیے 2 کتابیں دیں۔ ایم او مٹھائی کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی کئی مردوں سے جنسی تعلقات رکھنے والی خاتون نہیں تھی، اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ جنسی اشتہا تھے، لیکن ان مخصوص لمحات میں وہ فرانسیسی خواتین جیسا تلذذ چاہتی تھیں۔ وہ بہت دیر تک ایک ہی انداز میں بوس و کنار کرنا پسند کرتی تھی۔ لوگ ان سے متعلق سرد مہری کی شکایت کیا کرتے تھے، مگر وہ اس قسم کی خاتون نہیں تھی۔ وہ بستر میں تیزی سے پوزیشن بدلنے میں ماہر تھی۔ ایم او مٹھائی کے مطابق ان دونوں کے پیار کا یہ سلسلہ 12 برس تک یوں ہی چلتا رہا۔ ایم او مٹھائی کہتے ہیں کہ وہ اندرا گاندھی کی خوابگاہ میں جانے سے گریز کیا کرتے تھے، مگر وہ نصف شب اچانک ان کے بیڈ روم میں آ کر ہونٹوں پر بوسہ دے کر انہیں جگا دیا کرتی تھی۔ ایک بار اندرا نے مٹھائی سے کہا پتہ ہے ایک بار میں نے خودکشی کرنے کا بھی سوچا تھا، تم مجھے زندگی میں واپس لے کر آئے ہو۔ تم سے ملنے سے پہلے مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ مرد و زن کے اختلاط کا کیا مطلب ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے پرسنل سیکرٹری ایم او مٹھائی کی کتاب ریمیننسز آف دا نہرو ایج کی تفصیل بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اندرا گاندھی اور ایم او مٹھائی کی پریم کہانی کا اختتام کیسے ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔
لائک کریں، فیڈ بیک دیں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔